بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرینڈ فورن کے کہنے پر یہ لیکچرز راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کے لیے ریکارڈ کیے جا رہے ہیں. 12ویں جماعت کا 16واں لیکچر. گفتگو مسائل خمس میں تھی اور پچھلے لیکچر میں سال کی ابتدا اور انتہا کا مسئلہ بیان کیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اس پورے 365 دنوں میں جو آیا اور جو گیا اس کو پلس مائنس کر کے جو بچے گا اس کا خمس دینا واجب ہوگا. آج کا جو مسئلہ ہے 1736 کہتے ہیں کہ سال کے دوران جس وقت بھی کسی شخص کو منافع ملے وہ اس کا خمس دے سکتا ہے اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ سال کے ختم ہونے تک ادائیگی کو مؤخر کر دے. لیکن اگر جانتا ہو کہ سال کے اختتام تک اسے اس کی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ فوراً اس کا خمس ادا کرے، اور اگر وہ خمس ادا کرنے کے لیے شمسی سال اختیار کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی نفع ملتا ہے، اصل قاعدہ یہ ہے کہ نفع ملتے ہی خمس واجب ہو جاتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص نفع ملتے ہی خمس ادا کر دے تو ایسا نہیں ہے کہ سال بعد واجب ہونا تھا. جس طرح نماز ظہر پہ واجب ہونی ہے، میں ابھی سے ہی نماز ظہر پڑھ لوں تو یہ وقت سے پہلے ادائیگی ہوگی اور یہ ادائیگی کاؤنٹ نہیں ہوگی. خمس میں ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ سال بعد جب بچت سامنے آئے گی تو واجب ہوگا، نہیں، نفع حاصل ہوتے ہی خمس واجب ہو جاتا ہے. لیکن شریعت نے ایک سہولت دی ہے. دیکھیں، کیونکہ اس نفع میں سے آپ اپنے اخراجات نکال سکتے ہیں، اس کی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سال کی ابتدا میں آپ کو کیا پتا کہ آپ نے سال میں کتنا خرچہ کرنا ہے. دیکھیے، کچھ خرچے ایسے ہوتے ہیں جو فکس ہوتے ہیں، جو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ہونے ہی ہونے ہیں. بچوں کی فیسیں آپ کو معلوم ہے جانی ہی جانی ہے. بچوں کا کھانا پینا، دودھ، راشن، گروسری، یونیفارمز، کتابیں، کاپیاں، یہ وہ خرچے ہوتے ہیں جن کا آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر سال آپ کو یہ کرنے ہوتے ہیں اور ایک اندازہ ہوتا ہے اپروکسیمیٹ کہ آپ کو، مثلا فرض کریں بچے کے دودھ کے اوپر اتنا خرچہ ہونا ہے، گروسری پر مہینے کا اتنا خرچہ ہونا ہے، کھانے پینے پر ہمارا اتنا خرچہ ہونا ہے، بچوں کی اسکولنگ کا اتنا خرچہ ہونا ہے، وین والے کا اتنا خرچہ ہے، پانی والے کی اتنی بوتلیں آتی ہیں مہینے کی تو اتنا خرچہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ تو فکس ہے، تو یہ تو آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے. آپ پہلے ہی سال کے پہلے ہی دن پورے سال کے ان اخراجات کو کہ جو آپ کو معلوم ہوتے ہیں آپ کیلکولیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. لیکن کچھ اخراجات ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا. ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز. آپ نے بیمار پورے سال میں پڑنا ہے یا نہیں پڑنا، آپ کو کیا پتا. اگر پڑھنا ہے تو کتنا بیمار پڑنا ہے، بہت سیویئر قسم کا خدا نہ خاصا بیمار ہونا ہے، ہلکا پھلکا بیمار ہونا ہے، محلے کے ڈاکٹر سے ہی 2-4-5 دن دوائی کھائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، ہاسپٹلائز ہونا پڑے گا، خدا نہ خاصا کوئی آپریشن کرنا پڑے گا، یہ کچھ نہیں پتا ہوتا. لیکن امکان تو ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی چیز گلے میں آ سکتی ہے. آپ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، بچے ہیں، بیوی وغیرہ ہے. اسی طریقے سے آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں، کب چھت ٹپکے گی، کب گیزر خراب ہو جائے گا، کب بجلی کا پنکھا جل جائے گا، کب آپ کی کوئی اور بجلی کی چیز خراب ہو جائے گی، کب نل کے لیک ہوں گے، یہ کچھ نہیں پتا ہوتا. تو یہ بھی ایک امکان تو ہوتا ہے کہ ہوں، اما کتنے ہوں گے نہیں معلوم. اسی طرح اور دوسرے بہت سے خرچے ہوتے ہیں کہ جو ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز ہوتے ہیں، جن کا آپ حساب کتاب نہیں بنا سکتے، جس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنے اخراجات کا اندازہ نہیں ہے. جب اندازہ نہیں ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر ویٹ کر لو. جب اخراجات ہو چکے ہوں، جب آپ کے ایکسپینسز ختم ہو جائیں پھر خمس دے دینا. تو یہ ایک سہولت دی ہے شریعت نے ہمیں کہ اخراجات جب ہو چکے ہوں تو اب کیونکہ بچت سامنے آ چکی ہے تو آپ سال بھر ویٹ کر لیں. اگرچہ خمس واجب ہو چکا ہے لیکن سال بھر ویٹ کر لیں
اور سال ختم ہونے پر جو بچ جائے پھر اس سے خمس کی ادائیگی کو انجام دیں۔ البتہ اگر سیستانی ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی مال کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہو کہ یہ خرچ نہیں ہوگا، جس طرح بعض لوگ فکس کرا دیتے ہیں 5 سال کے لیے فکس کرا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے 5 سال استعمال نہیں ہوگا، تو ایسے مال پر احتیاط واجب یہ ہے کہ فوراً خمس دیا جائے، یعنی پھر اس میں سال کا انتظار نہ کیا جائے۔ بس اگر کسی کے پاس 5 لاکھ ہیں جو وہ فکس کرانا چاہتا ہے تو آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق 5 میں سے پہلے 1 لاکھ خمس دے اور 4 لاکھ کو فکس کروائے، یہ احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے۔ اچھا، یہ جو سال طے ہوگا، اس سال کے طے کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسلامک ایئر کو چوز کریں، بلکہ آپ رومن کیلنڈر کے حساب سے بھی سال کو چوز کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے ان دونوں کیلنڈر میں 10 دن کا فرق ہے، یعنی اگر آپ اسلامک کیلنڈر چوز کریں گے تو 10 دن پہلے خمس کی ڈیٹ آ جائے گی، اگر آپ رومن کیلنڈر چوز کریں گے تو 10 دن بعد آپ کی خمس کی ڈیٹ آئے گی۔ اس میں آغا سیستانی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کو چوائس ہے، چاہے آپ وہ 10 دن پہلے والا کیلنڈر چوز کر لیں چاہے 10 دن بعد والا کیلنڈر چوز کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ آپ کو پاس آپشن موجود ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر ہے 1737، فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کوئی منافع حاصل ہو لیکن وہ سال کے دوران مر جائے تو ضروری ہے کہ اس کی موت تک کے اخراجات اس منافع سے نکال کر باقی ماندہ کا خمس فوراً ادا کیا جائے۔ دیکھیں، میں فرض کریں اپنی مثال دوں، میں خمس دیتا ہوں اور پچھلے سال میں نے خمس دیا، 3 4 5 مہینے میں نے کمایا، فرض کریں 31 دسمبر میرے خمس کی ڈیٹ ہے، جون میں میرا انتقال ہو گیا، تو آغا یہ کہتے ہیں کہ جون تک کے جو ایکسپینسز ہیں ان کو آپ مائنس کر سکتے ہیں، اور ان ایکسپینسز کو مائنس کرنے کے بعد جو بچ جائے گا اس کا فوری طور پہ خمس واجب ہے۔ ایک تو یہ کہ اس مال میں اب آپ سال کا انتظار نہیں کریں گے، دوسرا یہ کہ اس مال سے جو جب میں مرنے کی تاریخ ہے اس کے بعد کے جو اخراجات ہیں، میرے حتیٰ بیوی بچوں کے بھی اخراجات ہیں، کاروبار کے جو اخراجات ہیں وہ بھی مائنس نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سال بھر کے شخص کے اور اس کے کیونکہ گھر والوں کے اخراجات ہیں، تو مرا تو شخص ہے تو گھر والوں کے اخراجات تو باقی ہیں، جیسے ہی یہ شخص مرا اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، اس کی فائل ہو گئی کلوز، اب وہ جو باقی رہ گئے گھر والے وہ اپنا کام خود سمجھیں گے، لہذا اس کی فائل کلوز ہونے کے نتیجے میں اس کے مال میں سے نہ باقی 6 مہینے کے کاروبار اور گھر والوں کے اخراجات کو مائنس کیا جائے گا اور نہ ہی خمس دینے میں سال کا انتظار کیا جائے گا، بلکہ فوری طور پہ خمس ادا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر ہے 1763، آغا فرماتے ہیں کہ اگر نابالغ بچے کو کوئی منافع حاصل ہو، چاہے تحفوں کی شکل میں ہو، اور دوران سال وہ بچے کی ضرورت میں استعمال نہ ہو، تو اس کا خمس دینا ہوگا اور اس کے ولی پر واجب ہے کہ اس کا خمس ادا کرے، اور اگر ولی خمس نہ دے تو بالغ ہونے کے بعد واجب ہے کہ وہ خود اس کا خمس ادا کرے۔ دیکھیں، کیونکہ نابالغ پر تو ذمہ داری نہیں آ سکتی واجب ہونے کی، تو اس لیے خمس اس کے مال سے متعلق ہوگا، نابالغ کے مال سے خمس تعلق پیدا کرتا ہے، البتہ نکالنا اس کے ولی کی ذمہ داری ہے آغا سیستانی کے فتوے میں۔ لہذا اگر ولی آغا سیستانی کا مقلد ہے تو اس پر واجب ہے کہ جب بچے کا سال پورا ہو جائے چیز ملنے کے بعد، کیونکہ بچہ تو بغیر کمانے والا ہے تو اس کی ہر چیز کا الگ الگ حساب ہوگا۔ اچھا، بچے میں احتیاط بھی کرنی پڑے گی، بچے میں اس بات کا ہی خیال کرنا پڑے گا کہ ہر چیز کا الگ الگ آپ کیلکولیٹ کریں، ایک تاریخ نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ ممکن ہے ایک تاریخ بنانے میں بچے کا نقصان ہو رہا ہو، کہ آپ نے جو ایک تاریخ بنائی ہے اور کوئی چیز ایسی ہو جس پہ ابھی پورا سال نہ گزرا ہو، جو عین ممکن ہے تاریخ کے بعد اس کے استعمال میں آ سکتی ہو، اس لیے بچے کے اندر تو آپ کے پاس ولی کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ ہر چیز کو الگ الگ حساب کتاب رکھنا پڑے گا،
تو جس چیز کا سال پورا ہوتا رہے، اگر وہ چیز بچے کے لیے استعمال نہیں ہوئی تو ہر اس چیز کا خمس ولی پر واجب ہو جائے گا۔ اب اگر ولی نے خمس دے دیا تو ٹھیک ہے، ذمہ داری اپنی پوری کر دی، لیکن اگر ولی نے کوتاہی کی اور خمس ادا نہیں کیا تو جب بچہ بالغ ہوگا تو اب بالغ ہونے کے وقت جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں بچے پر واجب ہے کہ ان چیزوں کا خمس ادا کرے۔ البتہ جو چیزیں وہ استعمال کر چکا ہے، ختم ہو چکی ہیں، ان کا خمس اس پر واجب نہیں ہوگا، چاہے وہ اس نے استعمال جو کیا ہو وہ سال کے بعد ہی کیا ہو۔ لیکن جو چیزیں بچی ہوئی ہیں ابھی اور سال بھر میں استعمال نہیں ہوئی ہیں ان کا خمس اس پر واجب ہو جائے گا۔ پس آغا سیستانی کے اعتبار سے خمس کے واجب ہونے میں بالغ ہونے کی شرط نہیں ہے، خمس نابالغ کی گردن پر بھی آ سکتا ہے آغا سیستانی کے نظریے کے مطابق۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر ہے 1764۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو کسی دوسرے سے کوئی مال ملے اور اسے شک ہو کہ مال دینے والے دوسرے شخص نے اس کا خمس دیا ہے یا نہیں تو وہ مال حاصل کرنے والا شخص اس مال میں تصرف کر سکتا ہے، بلکہ اگر یقین بھی ہو کہ اس دوسرے شخص نے خمس نہیں دیا تب بھی اگر وہ شیعہ اثنا عشری مسلمان ہو تو اس مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ دیکھیں، مجھے کسی نے تحفہ دیا، اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ شخص جو تحفہ دینے والا ہے خمس نکالتا ہے یا نہیں نکالتا، تو آغا فرماتے ہیں کہ میری گردن پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں اس مال کو استعمال کر سکتا ہوں، وہ خمس نکالتا ہو تب بھی نہ نکالتا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرے لیے ڈاؤٹ فل ہے، مشکوک ہے۔ تو شک کی صورت میں کہ جس مال کو سامنے والے نے دیا ہے اس نے خمس نکالا ہے نہیں نکالا ہے، سال پورا ہوا ہے نہیں ہوا ہے، وہ خمس دیتا ہے نہیں دیتا ہے، مجھے کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مجھ پہ کوئی خمس واجب نہیں ہے، اور میرے لیے اس چیز کو استعمال کرنا بھی بالکل جائز اور حلال ہے۔ یہ تو ایک حصہ ہے مسئلے کا۔ پھر فرماتے ہیں بلکہ اگر کسی کو یقین بھی ہو کہ جو چیز مجھے سامنے والے نے دوسرے شخص نے دی ہے اس نے خمس ادا نہیں کیا اس چیز کا، یعنی خمس ڈیو ہو گیا تھا اور خمس ڈیو ہونے کے باوجود اس نے خمس دینے کی بجائے اس چیز کو مجھے دے دیا خمس دیے بغیر، تب بھی آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر میں جو چیز لینے والا ہوں، شیعہ اثنا عشری ہوں، تو میں اس چیز کو استعمال کر سکتا ہوں۔ میرے لیے یقین کی صورت میں بھی کہ جب مجھے یقین ہے کہ یہ چیز جو میرے ہاتھ میں موجود ہے اس کا خمس ادا نہیں ہوا، اس چیز کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر میں شیعہ اثنا عشری ہوں۔ یہ مسئلہ تو یہاں پہ پورا ہو گیا، لیکن میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ یہ جو انہوں نے قید لگائی ہے شیعہ اثنا عشری ہونے کی، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ روایتیں کہ جو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنے شیعوں پر خمس معاف کر دی ہے، آغا ان روایتوں کو اس مورد پہ حمل کرتے ہیں۔ آغا گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ روایتیں جو یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنے شیعوں پر خمس معاف کر دیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی ایسا مال دے دیا کہ جس پر خمس واجب تھا تو آپ جو شیعہ ہیں لینے والے، ہم نے آپ پر اس کا خمس معاف کر دیا، یعنی آپ کو اس کا خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس پوری کی پوری چیز کو استعمال کر سکتے ہو۔ خمس کے لیے میں جانوں، مثلا امام جانے اور وہ شخص جانے کہ جس نے یہ مال آپ کو دیا ہے، آپ کی اس خمس کے حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں بنے گی، آپ کی گردن پہ اس چیز کا خمس واجب نہیں ہوگا۔ یعنی فرض کریں اگر آپ کو کسی نے ایک سوٹ دیا ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کا خمس واجب ہو چکا تھا اور اس نے وہ اٹھا کے آپ کو دے دیا، فرض کریں ویسے تو 7-8 میٹر میں بن جاتا ہے، لیکن میں آسان بنانے کے لیے مسئلے کو ایک مثال بنا رہا ہوں کہ فرض کریں وہ اس نے 10 میٹر کا ایک کپڑا آپ کو دیا، اب آپ پر واجب نہیں ہے کہ آپ اس 10 میٹر میں سے 2 میٹر نکال کر الگ کریں اور باقی 8 میٹر سے اپنا ڈریس سلوائیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پورے کا پورا 10 میٹر کا کپڑا استعمال کر سکتے ہیں، خمس آپ پر معاف ہے، یہ مراد ہے۔
پس آغا سیستانی نے ان روایتوں کو اس مثال اور مورد پر حمل کیا ہے کہ اسی لیے یہ شرط لگا رہے ہیں کہ آپ کا شیعہ، کیونکہ اس میں ہے کہ ہم نے خمس اپنے شیعوں کو معاف کر دیا ہے، اسی لیے شرط لگا رہے ہیں کہ اگر لینے والا شیعہ ہے تو وہ مال میں تصرف کر سکتا ہے، اس لیے کہ شیعوں اس خمس کو اس شیعہ پر معاف کیا ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔